ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو ریسورسز ہیں، انرجی کا ایشو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف ریجنل کوآپریشن کے ذریعے ہی حل کی جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ڈیفرنسز کو 100% حل نہیں بھی کر سکتے تو پھر بھی کم از کم آپ ترجیحات کا تعین تو کر سکتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے ہمارے درمیان یہ ڈیفرنسز ہیں تو ان کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو چیزیں ہیں ان پہ ہم ایک کوآپریشن کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ مجھے بار بار اس چیز پہ جو ہے نا ایک چیز یاد آتی ہے، وہ ولی خان جو بڑے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مدبر قسم کے سیاستدان تھے، وہ بار بار یہ کہتے رہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ریجن میں بدماش کا رول ادا کر رہا ہے۔ اب اس پہ جو ہے وہ بڑا لوگوں کو چڑ ہوتی تھی کہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ پھر اس کی وضاحت کرتے تھے کہ جب آپ نے جو ہے ہر کسی کو موقع دکھانا ہے اور ہر کسی کو کہنا ہے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تمہیں نہیں مانوں گا، تو ظاہر ہے یہ رول پھر یہی ہے نا کہ ہم نے پھر زبردستی اس ریجن میں اپنی جو ہے وہ ایگزسٹنس اور اپنا جو سپیس ہے وہ کلیم کرنی ہے۔ اگر اس کے بجائے آپ جو ہے وہ ایک اچھے پڑوسی کا رول پلے کریں اور انڈیا کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ اسپیسیفکلی چلیں، انڈیا کے ساتھ تو آپ کا ایک مسئلہ چل رہا ہے جی کہ جی کشمیر ایشو ہے، فلاں ایشو ہے، ریزالو نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ہے اب آپ کا کیا مسئلہ رہ گیا؟ 71 میں ایک کام ہوا تھا، اس کے بعد 50 سال ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش اتنا آگے چلا گیا، ایک نئی دنیا ڈیولپ ہو گئی ریجن میں، دنیا میں، اور آپ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ جھڑپ ہوئی ہے آپ کی بارڈرز پہ، اور جہاں پہ آپ کے جو ہے وہ نقصان بھی ہوا ہے اور انہوں نے وہ باڑ بھی ریموو کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ولی خان کے الفاظ میں بدماش کا رول ہے کہ آپ چاروں طرف لڑ رہے ہیں، انڈیا سے بھی لڑ رہے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی ہیٹ کرتے ہیں، افغانستان کو بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ اس کے بارڈرز جو ہیں وہ 70 سال سے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ ایران کے ساتھ آپ دیکھ لیں، آپ کا کانفلکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے رول میں تو آپ اپنے عوام کو جو زندگی دے رہے ہیں وہ کوئی بہت خوشکن نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ الٹیمیٹلی جو ہے پاکستان انڈیا اس خطے میں جو انٹرنیشنل جو سٹیٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 44% لوگ جو ہیں وہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ریجن کے اندر جہاں پہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے وہاں پہ آپ اپنا ٹریڈ والیوم دیکھیں کہ دنیا کے جتنی ریجنل گروپنگز ہیں ان میں سب سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ ہے۔ آپ کی جو سوشیو اکنامک سچویشن ہے وہ تقریباً ایٹ پار ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ اگر ٹریڈ کھولیں گے، آپ اگر اس طرح کی فری ٹریڈ اور فری موومنٹ کے کانسیپٹ کو لے کے چلیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے، عام آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ غربت کے خلاف یہ سیلاب، یہ بھوک ننگ، یہ ساری جو مشترکہ قسم کی چیزیں جن کا تعلق جو ہے وہ پورے علاقے سے بنتا ہے، اس کے خلاف ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو اپنی شرائط پہ ہر کام کرنا ہے، اور ایون دین کے سارک کی کانفرنس میں بھی آپ اگر اس طرح کا رویہ اختیار کریں، سارک از آل اباؤٹ ریجنل کوآپریشن، تو آپ کس طرح ایک پروپوزل ایسی دیکھ سکتے ہیں کہ جی آپ گھر بیٹھے رہیں لیکن باقیوں کو آنے دیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نیت ہے، انٹینشن ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور جب تک آپ اپنی انٹینشن درست نہیں کرتے، یہ گھما پھرا کے بات واپس جا کے وہیں ٹھہرتی ہے جناب کہ یہ کام آپ کو سب سے پہلے شروع کرنا پڑے گا مائنڈ سیٹ سے، کہ جو سب سے بڑا سوال آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا کہ کیا آپ اس ریجن میں امن قائم کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں، اور اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو پھر آپ اس طرح کی پروپوزل قطعاً نہیں دے سکتے کہ ہم سارک کانفرنس کر رہے ہیں، آپ باقی لوگوں کو آنے دیں، اور آپ کو اگر نہیں منظور تو آپ ورچولی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ تو کسی کو اریٹیٹنگ قسم کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ کسی کو نہ آنے دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس نقطہ نظر سے اگر دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بر صغیر کے جو بلینز آف پیپل ہیں ان کی مستقبل اور ان کی ترقی کے راستے میں ایک رکاوٹ انگیز قسم کی سوچ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، خواہ یہ آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے شروع کریں یا
فارن منسٹر سے شروع کریں، لیکن اس کو بدلے بغیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آپ کی مشکلات جو ہیں ان میں مزید اضافے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی بہتری مجھے نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں دیکھیں یہ جو ایک فیکٹر جو آپ نے ڈسکس کیا کہ سعودی عرب کے بغیر ہم OIC کی کانفرنس نہیں بلا سکتے، انڈیا کے بغیر ہم SAARC کی کانفرنس نہیں بلا سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر ہمیں ساری کی ساری جو ہماری فورن پالیسی ہے، اور ابھی دیکھیں جیسے سینٹرل ایشین جو کنٹریز ہیں انہوں نے وہ انڈیا چلے گئے جب پاکستان OIC کی ایک کانفرنس کر رہا تھا، تو یہ تو ساری کی ساری جو پاکستان کو فورن پالیسی ہے اس کو ری لک کرنا پڑے گا، جس طرح یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے کہ اصل چیز تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، تو سر یہ مائنڈ سیٹ کس طرح چینج آ سکتا ہے، بدلی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اچھی جو پیور ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ تو پہنچ نہیں پاتی، جو پہنچ جاتی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوتی ہیں۔ اگلے دن وہ ایک ہمارے جنرل صاحب بھی ہیں، جنرل طارق صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جتنے بھی لیڈرشپ ہے یا وہ کمپرومائزڈ ہے، اوبلائزڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی اسکول، وہ کسی بھی کوارٹر سے ہو یا کسی بھی ادارے سے ہو، وہ یا کمپرومائزڈ ہے یا وہ اوبلائزڈ ہے۔ تو یہ اوبلائزڈ کمپرومائزڈ کے بیچ میں، اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں ایک اور انہوں نے لفظ بولا، I forgot that۔ سو یہ تو ہم اور پھر ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، شاید لوگوں کو شاید سبز باغ بھی دکھا رہے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابیاں ہیں، تو یہ کب تک ہم اتنی بڑی اسموک اسکرین جو اریکٹ کر کے رکھیں گے اور میڈیا بھی مینج کر لیں گے، لوگوں تک پبلک اوپینین بھی نہیں پہنچنے دیں گے، تو یہ ہاؤ ٹو ری لک اور ہاؤ ٹو جسے کہتے ہیں ری اسکیچ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ بڑا سوال ہے، لیکن یہ آپ سے سر کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، یہ بہت بڑا سوال نہیں، یہ بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر پاکستان کے لیے آگے جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بار بار میں ذکر کرتا ہوں کہ ایک آرٹیفیشلی انفلیٹڈ جو سینس آف سپیریورٹی ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا سے اور ریجن سے وہ سپیس مانگ رہے ہیں جو ہمارا حق نہیں بنتا۔ اس کی آپ نے خود مثال دی، میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ سعودیہ کے بغیر آپ OIC کی اگر کانفرنس نہیں بلا سکتے تو یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ اسلامی دنیا میں آپ کا سپیس کتنا ہے، ویٹ کتنا ہے، اور آپ مانگ کتنا رہے ہیں، آپ کی وشفل تھنکنگ کتنی ہے، اور آپ خیالی دنیا کے اندر کتنا رہتے ہیں۔ آپ اگر انڈیا کی اجازت اور اس کی آشیرواد کے بغیر SAARC کانفرنس نہیں بلا سکتے تو یہ اس چیز پہ دلالت کرتی ہے کہ ریجن میں آپ کی جو ویٹ ہے اور آپ کا جو سپیس ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ ہے، اور آپ اس سے دگنا چگنا بلکہ 20 گنا زیادہ حصہ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی مرضی کے بغیر کسی دنیا کے بینک سے $1 قرض نہیں لے سکتے، وہ ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا مغرب کے دیگر جو ہے وہ کہیں جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یا کنٹریز ہیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بھی آنکھیں دکھائی ہوئی ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایٹ پار بیٹھ کے جو ہے وہ بات کریں گے، ورنہ آپ سے ہماری بات نہیں ہو سکتی۔ آپ یورپ کو جو ہے وہ اس کی بغیر آپ باہر سامان اپنا نہیں بیچ سکتے، آپ کے پاس واحد کوئی باعزت بڑی منڈی جو ہے یورپین یونین کی ہے، تو اس کو آپ آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس پہ ہمارا اپنا کلچر ہے اور آپ کے جناب یہ چیز ہم نہیں مان سکتے، اور ہمارے اپنا ثقافت ہے، اور آپ یہ اسلامہ فوبیا کنٹرول کریں، اور ان کو الٹے مشورے دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہیں، احساس برتری کا شکار ہیں، اور آپ اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا اریٹیٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ پوری دنیا مل جل کے تو آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، امریکہ سے لے کے تو انڈیا تک اور سعودی عربیہ سے لے کے یورپ تک۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آدمی یہ سوچنا شروع ہو جائے، یہ بہت ہی ایک سکھ قسم کی سوچ ہے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف جو ہے وہ کسی بہت بڑی سازش میں مصروف ہے، اور یہ کوئی ہمیں نگلنا چاہتی ہے یا ہمیں مٹانے کی وہ سوچ رکھتی ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ بھائی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ ساری دنیا مل جل کے ہمارے خلاف کیسے ہو گئی ہے، یہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کو آپ جب چینج کریں گے تو آپ انڈیا سے وہ مانگیں گے جو آپ کا ڈیو
स्पेस है साउथ एशिया के अंदर, और मैं नहीं समझता कि कोई